النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الأشياء كما هي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل سر تکریم معزز و محترم سامعین کرام، پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں العقائد النصفیہ کی روشنی میں اہل سنت کے عقائد پر گفتگو کر رہا تھا. میں نے بنیادی چیزیں عرض کی تھیں کہ عقیدہ کیا ہے اور دین میں اس کی کیا اہمیت ہے اور عقائد کے امام کتنے ہیں، اور اس طرح کی جو بنیادی چیزیں تھیں وہ میں نے عرض کی تھی. آج بھی میں اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاؤں گا اور آج میں کوشش کروں گا کہ زیادہ تفصیل میں نہ جایا جائے تاکہ زیادہ چیزیں زیر بحث آ سکیں. توحید کے بارے میں اور قرآن کریم کے بارے میں گفتگو گزر چکی. اب اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں علامہ نصفی فرماتے ہیں وَالتَّكْوِينُ صِفَةُ اللَّهِ تَعَالَى ازلیہ، اور تخلیق کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ازلی ہے. تخلیق کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ازلی ہے. اس سے مراد یہ ہے، ایک بات تو یہ کہ بندے کی جو صفات ہوتی ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں پیدا ہوتی ہیں. مثلا جب ایک انسان قرآن کریم کو حفظ کر لیتا ہے تو وہ حافظ صاحب بن جاتے ہیں. قرات اس نے سیکھ لی تو قاری صاحب بن گئے. اس نے MBBS کر لیا تو ڈاکٹر صاحب بن گئے. یہ صفات اس کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتی.
جبکہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس طرح نہیں ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی ہے، ویسے اس کی صفات بھی ازلی ہیں، اور تخلیق صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ یعنی آپ کسی کو مثلا حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں پرندے کی شکل بناتا ہوں۔ اب اخلق جو ہے یہ مضارع ہے، اس کا اسم فاعل خالق ہے، لیکن یہ اپنے لغوی معنی میں ہے۔ کوئی بندہ اس سے استدلال کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت عیسیٰ پرندے کے خالق تھے۔ خالق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ فلاں پیغمبر، فلاں صحابی، فلاں امام، فلاں ولی کائنات کا خالق ہے، تو وہ شرک کرتا ہے۔ تخلیق صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ آپ کبھی اس پہ غور فرمائیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو معجزات ہیں، ان کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ تھوڑی چیز کو زیادہ کر دیتا تھا۔ جیسے وہ حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں سخت بھوکا تھا، اور پھر میں سرکار کی بارگاہ میں گیا تو ایک دودھ کا پیالہ تھا، کسی ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر میں وہ دودھ کا پیالہ آیا، تو سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اصحاب صفہ کو بلا لو۔ وہ 70 لوگ تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں اتنا بھوکا تھا، ایک دودھ کا پیالہ ہے، 70 بندے آ جائیں گے تو مجھے تو کچھ نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں وہ سارے صحابہ آ گئے، دودھ کا پیالہ جو تھا وہ سرکار نے پلانا شروع کر دیا۔ جب بھی ایک بندہ پیتا تو میں دیکھتا کچھ بچا ہے کہ نہیں بچا، تو میں دیکھتا وہ ویسے ہی تھا جیسے پہلے تھا، یہاں تک کہ 70 آدمیوں نے پیا۔ پھر میں نے پیا لیکن دودھ اتنا ہی رہا جتنا پہلے تھا۔ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ اسی طریقے سے جب ایک غزوے کے واپسی پر پانی کی قلت ہوئی تو تھوڑا سا پانی تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس پانی کے برتن پر رکھ دیا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ 1400 صحابہ نے پانی پیا اور ابھی پانی جاری تھا۔ اب جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، یعنی سرکار نے اس طرح نہیں کیا کہ دودھ بالکل نہ ہو اور سرکار پیدا کر دیں، اور پانی بالکل نہ ہو اور سرکار جاری کر دیں اپنی انگلیوں سے۔ حالانکہ اگر آپ معجزتاً اللہ کی عطا سے اس طرح ممکن تھا کہ آپ سرکار اس طرح کر دیتے، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ تھوڑی چیز کو زیادہ کر دینا برکت کہلاتا ہے، اور عدم کو وجود بخش دینا تخلیق کہلاتا ہے۔ یہ کام سرکار نے ادب الہی کے تحت کیا کہ خالق میں نہیں ہوں، خالق میرا اللہ ہے۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے پانی کو زیادہ کر دیا،
لیکن معدوم سے عدم نہیں کیا، معدوم سے موجود نہیں کیا، کیونکہ کوئی شبہ نہ کر لے کہ سرکار بھی پانی کے خالق ہیں جیسے اللہ پانی کا خالق ہے۔ تو علامہ فرماتے ہیں وَالتَّكْوِينُ صِفَةُ اللَّهِ تَعَالَى الْعَزَلِيَّةُ وَهُوَ تَكْوِينُهُ لِلْعَالَمِ، اور اللہ پوری کائنات کا خالق ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے اللہ نے خلق نہ کیا ہو۔ یعنی دیکھیں، یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سبب اور مسبب کا ایک ایسا رشتہ قائم کیا ہے کہ کائنات کی ایک توجیہ ممکن ہے بادی النظر میں۔ اس لیے جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ بھی تو کائنات کی کوئی توجیہ کر لیتے ہیں نا۔ علت اور معلول، ایکشن اور ریئیکشن کا ایک تعلق ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر مرغی انڈے سے پیدا ہوتی ہے تو یہ اپنے آپ پیدا نہیں ہوتی، یہ صرف ایک پردہ ہے، یہ صرف ایک مادی چیز ہے۔ حقیقت میں اسے خلق کرنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہی فرق ہے ایک مواہد میں اور ایک مشرک میں، کہ ایک مشرک سبب کو دیکھتا ہے اور اسی پر رک جاتا ہے، اور ایک مواہد سبب کو دیکھتا ہے اور اس میں مسبب الاسباب کے جلوے کار فرما دیکھتا ہے۔ تو ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ وَلِكُلِّ جُزْءٍ مِّنْ أَجْزَائِهِ لِوَقْتِ وُجُودِهِ، جب بھی وہ چیز آتی ہے وَهُوَ غیر المُقَوَّن عِندَنَا، اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے، لیکن اللہ اپنے ذات کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، اسے مخلوق پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا وَالْإِرَادَةُ صِفَةُ اللَّهِ تَعَالَى أَزَلِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ، اور ارادہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے اس چیز کا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت دائمی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے مرید ہے۔ مرید مینز ارادہ کرنے والا ہے۔ جب بھی وہ کسی چیز کو تخلیق فرمانا چاہتا ہے تو اس کا ارادہ فرماتا ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں، آگے ایک بحث ہے، اور یہ ایکچولی معتزلہ کے پس منظر میں ہے۔ اگرچہ معتزلہ بحیثیت فرقہ تو نہیں رہے، لیکن معتزلہ کی بعض گشت بہت سے مسالک میں نظر آتی ہے، سنائی دیتی ہے۔ تو امام نفسی فرماتے ہیں وَرُؤْيَةُ اللَّهِ تَعَالَى جَائِزَةٌ فِي الْعَقْلِ، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار جائز ہے عقلی طور پر بھی۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار جائز ہے عقلی طور پر بھی۔ واجبۃ بالنقل، اور رؤیت باری تعالیٰ جیسے عقلی طور پر ثابت ہے ویسے قرآن و سنت کے دلائل سے بھی ثابت ہے۔ ورد الدلیل السمعی بإیجاب رؤیت المؤمن اللہ تعالیٰ فی الدار الآخرہ، اور اس چیز پر قرآن و سنت میں دلائل ہیں، دلائل وارد ہوئے ہیں کہ آخرت میں اہل ایمان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، یعنی یہ عقلی طور پر بھی ثابت ہے۔ دیکھیں جو معتزلہ تھے نا، معتزلہ ان کی بنیاد عقل پر تھی، اور من وجہ ہر شر میں خیر ہوتا ہے،
من وجہ ہر شر میں ایک خیر ہوتی ہے، لیکن مجموعی فیصلہ مجموعی اثرات کو دیکھ کے کیا جاتا ہے۔ ہمارے استاد اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب پی ایچ ڈی میں ہمارے استاد تھے۔ ایک دن فرمانے لگے کہ چشتی صاحب آپ لوگ معتزلہ کا بہت رد کرتے ہیں، اور آپ وہ ذرا ان میں تفنن طبع بھی بہت تھی، آپ بڑا رگیتے ہیں معتزلہ کو۔ کہنے لگے لیکن معتزلہ نے جو دین میں عقل کو شامل کیا ہے نا، یہ ان کی بہت بڑی خدمت ہے، یہ ایک پازیٹو پہلو ہے۔ مسئلہ کیا بنا، ٹریجڈی کہاں جا کے بنی؟ مسئلہ یہ بنا کہ اسلام عقل کا دشمن نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب تو بار بار کہتی ہے لوگوں کائنات میں غور کرو، تدبر کرو، تفکر کرو۔ یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن کہتا ہے غور کرو، سوچو، تفکر کرو، تدبر کرو، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ عقل سے تم ہر چیز کو معلوم نہیں کر سکتے۔ یعنی قرآن اور اسلام عقل کا انکار نہیں کرتا، عقل کی حد بندی کرتا ہے۔ یعنی کوئی بندہ اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا کہ میرے کاندھے پر 2 فرشتے ہیں۔ بندہ عقل سے یہ تو معلوم کر سکتا ہے کہ کوئی اس کائنات کا خالق ہے، کیونکہ ہر کام کا کوئی کرنے والا ہوتا ہے، تو کائنات کا بھی کوئی خالق ہوگا۔ لیکن یہ معلوم نہیں کر سکتا کہ میرے کاندھوں پر 2 فرشتے بیٹھے ہیں۔ جو قرآن کہتا ہے نا یؤمنون بالغیب، کہ ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ بالکل ابتدا میں سورہ فاتحہ جو مقدمۃ القرآن ہے، اس کے بعد جب قرآن شروع ہوتا ہے پہلی بات یہ فرمائی کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی عقل کو سب کچھ نہیں سمجھتے، عقل کو وہاں تک لاتے ہیں یہاں تک ہوتی ہے، لیکن عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، اور خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب نظر کر۔ عقل کی ایک حد ہے، عقل کی ایک حد ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے عقل کو حد تک رکھو اور باقی سب کچھ جو وارد چیزیں ہیں ان سے معلوم کرو۔ معتزلہ کا معاملہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے آخرت میں اہل ایمان کے لیے۔ کیوں؟ کہتے تھے جس چیز کو آپ دیکھیں اس کا ایک وجود ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے اس لاؤڈ سپیکر کو دیکھا ہے تو اس کا ایک وجود ہے جس کو آپ نے دیکھا ہے، اور جس چیز کو آپ دیکھیں اس کا دیکھنے والے کے ساتھ ایک مناسب فاصلہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک چیز بالکل آنکھ کے قریب آ جائے، اسے آپ یہ کتاب اٹھا کے آپ بالکل آنکھ کے قریب کر لیں پھر بھی آپ نہیں پڑھ سکیں گے، اس کتاب کو آپ دور لے جائیں پھر بھی آپ نہیں پڑھ سکیں گے۔ وہ کہتے تھے دیکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دیکھنے والا اور دکھائی دینے والی چیز کے درمیان ایک مناسب فاصلہ ہو، اس کا وجود ہو۔ اگر تم یہ کہو کہ اللہ کا دیدار ممکن ہے تو گویا تم نے مان لیا کہ اللہ کا کوئی وجود ہے، اور تم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے ایک مناسب فاصلے پر ہے۔ پھر وہ حبل قریب تو شارک سے قریب تو نہ ہوا نا، تم نے مان لیا کہ وہ ایک مناسب فاصلے پر ہے۔ یہ ان کی عقلیت تھی۔ جبکہ اہل سنت یہ کہتے تھے کہ یہ جو دیکھنے کی شرطیں ہیں کہ جس کو دیکھا جائے وہ مناسب فاصلے پر ہو یا اس کا وجود ہو،
یہ جو دیکھنے کی شرطیں ہیں وہ تیرے اور میرے لیے ہیں، اور اللہ قادر مطلق ہے، جب وہ اپنا دیدار کروانا چاہے تو وہ ان شرطوں کا پابند نہیں ہے۔ جو پابند ہے شرطوں کا وہ بندہ ہے، اور جو کسی شرط کا پابند نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ سامعین محترم، اصل بات یہ ہے کہ بندے کو اپنی عقل کی حد بندی کر لینی چاہیے کہ میری عقل کہاں تک ساتھ جا سکتی ہے۔ کیا آپ یہ بات نہیں دیکھتے کہ ایک بندہ آج ایک چیز کو صحیح سمجھ کے دلائل دیتا ہے، کل اس کی متضاد چیز کو صحیح سمجھ کے دلائل دیتا ہے۔ آج ایک بندے کو بہت اچھا کہتا ہے، کل دوسرے بندے کو بہت اچھا کہتا ہے، اس کو بہت برا کہتا ہے۔ اور بندے کا بچہ اس کے سامنے 1 فٹ سے 6 فٹ کا ہو جاتا ہے، اس نے کبھی اسے بڑھتا ہوا نہیں دیکھا۔ اس کی بصیرت بھی جواب دے جاتی ہے، بصارت بھی جواب دے جاتی ہے۔ جس بندے نے اپنی عقل کو حکم الہی کے تابع کر دیا وہ مومن ہے۔ اور اگر بندہ یہ کہے کہ جی میں اس لیے نہیں مانتا کہ یہ بات میری عقل میں نہیں آتی، تو اس نے ایمان کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ عقل کی حقیقت ہے، لیکن عقل ہر چیز کا ادراک نہیں کرتی۔ جو چیزیں وحی سے ثابت ہو جائیں وہاں عقل کو قربان کر دینا چاہیے اور وحی کو بغیر تعویل کے مان لینا چاہیے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ سامعین محترم، وہ اقبال نے کہا تھا نا، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اب آپ دیکھیں، یہ جو رؤیت باری تعالیٰ ہے جس کے بارے میں امام نصفی فرماتے ہیں کہ یہ ثابت ہے اہل ایمان کے لیے، اس پر ایک تو قرآن مجید میں دلائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے آیات طیبات پڑھی۔ اللہ پاک نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، کہ قیامت کے دن کئی چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، بڑے خوشگوار ہوں گے، الی ربھا ناظرہ، اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ناظرہ، نظرہ سے اس میں فاعل ہے۔ قرآن کریم میں واضح آ گیا کہ بہت سے لوگ قیامت کے دن اللہ کا دیدار کریں گے، الی ربھا ناظرہ۔ اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا کہ انہم عن ربہم لمحجوبون، کہ وہ کافروں کے بارے میں فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اپنے رب سے حجاب میں رہیں گے، لمحجوبون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ یہ ان کی مذمت کی گئی نا، اگر نہ کافروں کو دیدار ہو نہ مومنوں کو دیدار ہو تو پھر یہ کافروں کے لیے مذمت کیسے بن گئی کہ تمہیں اپنے رب کا دیدار نہیں ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن اہل ایمان کو اللہ کا دیدار ہوگا اور کافروں کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ سامعین، اور وہ دیدار جو کمال ہے، وہ دیدار جو نعمت کی وجہ سے ہوگا، وہ ایک اور بات ہے جس کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا۔ اب سامعین محترم آپ دیکھیں، ایک رات رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور چاندنی رات تھی۔ سرکار نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، کہ تم قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار اسی طرح کرو گے جس طرح تم چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اور حضرت شعیب رومی فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی، اے میرے بندو تمہیں کچھ اور چاہیے؟ وہ کہیں گے مولا تو نے ہمارے چہروں کو تر و تازہ کر دیا، تو نے ہمیں جنت کی نعمتیں دے دی، تو نے ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا، مالک ہمیں اور کیا چاہیے؟ سرکار نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ حجاب اٹھا دے گا، اہل جنت اللہ کا دیدار کریں گے۔ پھر سرکار نے یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کہ جو لوگ مخلص بن کے دنیا میں رہیں گے اللہ انہیں حسنہ بھی دے گا، یعنی جنت بھی دے گا، اور اس سے بڑھ کر بھی ایک چیز عطا فرمائے گا۔ یہ جو وزیادہ ہے نا، اس سے مراد اللہ کا دیدار ہے۔ سامعین محترم، ہم دیکھیں بندہ اس بات کو کبھی نہ بھولے کہ 3-4 سال کا بچہ ہے نا، وہ بھی ایک دنیا میں ہوتا ہے۔ ہم اس کی باتوں کو سمجھتے ہیں کہ غلط کر رہا ہے۔ وہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک طرف آپ 1 کروڑ روپے کا چیک کاٹ کے رکھ دیں، ایک طرف ایک ٹافی رکھ دیں 5 روپے والی، بچے کے سامنے رکھ دیں، بچہ ٹافی اٹھائے گا، چیک نہیں اٹھائے گا۔ اس کی ایک دنیا ہے اور وہ اپنی دنیا میں بادشاہ ہے۔ جس طرح بچوں کی دنیا ہے، جوانوں کی بھی دنیا ہے، جس طرح جوانوں کی دنیا ہے، بوڑھوں کی بھی دنیا ہے، سب انسانوں کی ایک دنیا ہے، اور ہر بندہ اپنے اپنے خول میں بند ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ بات کو ماننے کے لیے اپنی عقل کو کسوٹی نہ بنائے، عقل کی حد کا تعین کر لے، ورنہ اسے ایمانیات نصیب نہیں ہو سکتی۔ ورنہ جو لوگ عجیب و غریب قسم کے بھٹکے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیلیں کم نہیں تھیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ رومی یعنی راضی جو ہے، راضی ان کے نزدیک عقل کا امام ہے، ایک استعارہ ہے۔ امام راضی بذات خود بہت بڑے ولی تھے کہ دست رومی پردہ محمل گرفت، بو علی اندر غبار ناکا گم، بو علی اندر غبار ناکا گم، اور دست رومی پردہ محمل گرفت، کہ جو عقل کا امام تھا نا، محبوب اونٹنی پر سوار تھا، عقل کا امام تو اونٹنی کی گرد و غبار میں کھپ گیا، لیکن جو عشق کا امام تھا اس نے آگے بڑھ کے محبوب کے چہرے سے پردہ ہٹا دیا۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا تعین کرے۔ تو اہل ایمان کو اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور امام ساوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ کا دیدار بھی درجوں کے مطابق ہوگا۔ کچھ بندے ایسے ہوں گے جنہیں صبح و شام ہوگا، اور محبوب کے دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوتی، اور اللہ اپنے مخلصین کو اس نعمت سے محروم نہیں رکھے گا، انہیں صبح و شام دیدار ہوگا۔ کچھ بندے ایسے ہوں گے جنہیں ہفتے کے ہفتے دیدار ہوگا، ہفتے بعد دیدار ہوگا، کچھ کو سال بعد دیدار ہوگا، اور علامہ ساوی کہتے ہیں کچھ بندے ایسے ہوں گے جو ہر لمحہ رب کا دیدار کریں گے، اور اگر ایک لمحے کے لیے انہیں دیدار سے محروم کر دیا جائے گا تو وہ اس طرح تڑپیں گے جیسے دوزخی دوزخ میں تڑپتے ہیں۔ اللہ کا دیدار ہوگا اور اپنے اپنے درجے کے مطابق ہوگا۔ سامعین محترم، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، آپ کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خوبیاں اہل جنت میں وہاں پیدا کرے گا، آپ جانتے ہیں نا کہ اہل جنت جو کھائیں گے ان کے بدن سے پسینہ آئے گا،
اور پسینہ خوشبودار ہوگا۔ یہ اہل جنت کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو صفات اہل جنت میں وہاں پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ نے وہ صفات سرکار مدینہ میں یہیں پیدا کر دی ہے۔ اس لیے باقی مومن کمال ایمان والے وہاں جا کے اللہ کا دیدار کریں گے، لیکن آمنہ کے لال نے اسی دنیا میں اللہ کا دیدار کیا۔ تو رؤیت باری تعالیٰ جائز ہے، نقل سے ثابت ہے۔ اور پھر کہتے ہیں فَيُرَى لَا فِي مَكَانٍ، جب اللہ کا دیدار ہوگا تو اللہ کسی جگہ میں مقید نہیں ہوگا، اللہ کسی جگہ میں مقید نہیں ہوگا۔ وَلَا عَلَى جِهَةٍ مِّن مُقابلہ، مقابلے کی بات بھی نہیں ہوگی کہ سامنے ہو جس کو دیکھا جاتا ہے۔ اور اتصال شعاع، یعنی شعاع کی وجہ سے بندہ دیکھتا ہے نا، رویت آنکھ سے شعاع نکلتی ہے جس سے بندہ دیکھتا ہے، اور اللہ کا دیدار اس طرح نہیں ہوگا۔ اور ثبوت و مسافت بین الرائی و بین اللہ تعالی، اور اس سے یہ چیز بھی ثابت نہیں ہوتی کہ اللہ کا دیدار کرنے والے اور اللہ میں کوئی فاصلہ ہوگا، جیسے یہاں پر جس کو دیکھا جائے اس کے لیے فاصلہ ہوتا ہے۔ تو مراد یہ ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اہل ایمان کو، اور یہ شرائط ختم ہو جائیں گی۔ دیکھیں، ورنہ اللہ تو بندوں کو دیکھتا ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اللہ تو بندوں کو دیکھتا ہے نا۔ اگر یہی کہا جائے کہ دیکھنے والے اور دکھانے والے میں فاصلہ ہونا چاہیے، تو پھر کیا اللہ اور بندوں میں فاصلہ ہے جو اللہ بندوں کو دیکھتا ہے؟ میرے بھائی، جو شرطوں کا محتاج ہو وہ بندہ ہے، اور شرطیں جس کی محتاج ہوں وہ میرا رب ہے۔ اللہ کا دیدار ہوگا اور بغیر شرطوں کے ہوگا۔ پھر فرمایا کہ واللہ تعالی خالق لافعال العباد من الکفر والایمان۔ جو معتزلہ تھے نا، یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ پہلے کہا تھا نا کہ خالق اللہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ۔ معتزلہ کہتے تھے بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ خالق ہر چیز کا اللہ ہے، بندہ کسب کرنے والا ہے، خلق کرنے والا نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے، میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں پھر میں عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ ایک بندے نے ارادہ کیا کہ وہ کسی بندے کو قتل کر دے۔ اب وہ اللہ کی طاقت سے باہر نہیں چلا گیا، اللہ کی خالق اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا مکارم اخلاق کا مالک نہیں ہے، مکارم اخلاق کا مالک نہیں ہے۔ مکارم اخلاق نبی دانش، مکارم اخلاق کا مالک نہیں ہے، رکھتا نہیں ہے مکارم اخلاق، مکارم اخلاق کا مالک نہیں ہے۔ تو حضرت ابو سعید سے جب یہ بات کی گئی، آپ نے فرمایا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ مکارم اخلاق جانتا نہیں ہے، میں نے کہا تھا وہ مکارم اخلاق رکھتا نہیں ہے۔ جاننا اور چیز ہے، رکھنا اور چیز ہے۔ یہ ہے شاید ابو سعید۔ کسی بندے نے پتھر مار دیا، انہوں نے مڑ کے دیکھا، کہنے لگا، وہ بندہ کہنے لگا کوئی شرارتی ہوگا یا ممکن ہے کوئی ملے، تو کہنے لگا تم خود ہی تو کہتے ہو جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے، تو پھر میری طرف کیا دیکھتے ہو؟ فرمانے لگے کرتا تو اللہ ہی ہے، میں دیکھتا ہوں اللہ نے اس کام کے لیے کس خبیث کا انتخاب کیا ہے، منہ کس کا کالا کیا ہے۔ تو بھائی بندہ جب ایک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو خالق اللہ ہوتا ہے، لیکن کسب کی وجہ سے کیونکہ بندے نے ایک ارادہ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے منع نہیں کرتا۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ بندہ
اپنے افعال کا خود خالق ہے. معاف کیجیے، اللہ تعالیٰ خالق ہے ہر چیز کا، بندہ اپنے افعال کا خالق نہیں ہے بلکہ کاسب ہے، کمانے والا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ وہ جو اعمال ہیں، بندے کے کام ہیں، وہ کفر کے ہوں یا ایمان کے ہوں، والطاعہ والعصیان، اللہ کی اطاعت کے ہوں یا نافرمانی کے ہوں، وَهِيَ كُلُّهَا بِإِرَادَتِهِ وَمَشِيَّتِهِ وَحُکْمِهِ وَقَضِيَّتِهِ وَتَقْدِيرِهِ. یعنی بندہ جو کام بھی کرتا ہے تب کرتا ہے جب اس میں اللہ کی مشیت پائی جاتی ہے، جب اس میں اللہ تعالیٰ کی قضا پائی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے، بلکہ آگے اس کی میں ایک جملہ پڑھ لوں پھر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. وَلِلْعِبَادِ أَفْعَالٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ، اور اللہ تعالیٰ نے بندے کو بعض افعال کا اختیار دیا ہے. یعنی بندہ جو ہے وہ مجبور محض نہیں ہے. جیسے قلم بندے کے ہاتھ میں مجبور ہوتا ہے، جو بندہ لکھے گا وہ قلم لکھ دے گا. بندہ ایسا نہیں ہے. اگر اللہ نے بندے کو اختیار نہ دیا ہو تو پھر بندہ مجرم نہیں بن سکتا، پھر بندے سے سوال جواب نہیں ہو سکتا. اب میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے، سوال جواب کس چیز کا؟ ہاں، اللہ نے جتنا اختیار دیا ہے اتنا ہی بندے سے سوال ہوتا ہے. یعنی بندے کو یہ تو اختیار ہے کہ تو سچ بول یا جھوٹ بول، تجھے اللہ نہیں روکے گا. لیکن بندے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پیدا کب ہوتا ہے، کس خاندان میں پیدا ہوتا ہے. یہاں بندے کا اختیار ختم، وہاں بندے کا سوال ختم. تو بندے کو اللہ نے بعض کاموں کا اختیار دیا. یُصَابُونَ بِهَا، انہی کاموں کے کرنے پر بندے کو ثواب ملتا ہے. یعنی جو بندہ اپنے اختیار سے کرتا ہے اسے ثواب اسی پر ملتا ہے. اب کسی بندے کو اس پہ ثواب نہیں ملے گا تو عہد نبوت میں پیدا ہوا ہے، اس میں تو کافر بھی پیدا ہو گئے تھے. جب اس نے اپنے اس اختیار کو اچھا طریقے سے استعمال کیا تب اسے اس پر اجر ملا. یُصَابُونَ بِهَا وَالْحَسَنُ مِنْهَا بِرَضَاءِ اللَّهِ، اچھے کام اللہ کی خوشنودی سے ہوتے ہیں. یعنی اچھے کام جو ہیں ان میں اللہ کی مشیت بھی ہوتی ہے، اللہ کی رضا بھی ہوتی ہے. وَالْقَبِیحُ مِنْهَا لَيْسَ بِرَضَائِهِ، اور جو برے کام ہیں ان میں اللہ کی مشیت تو ہوتی ہے، اللہ کی رضا نہیں ہوتی. اب اس چیز پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ایک ہے اللہ کی رضا، ایک ہے اللہ کی مشیت. اللہ کی رضا یہ ہے کہ بندے نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، اپنی طرف سے جو اس کو اللہ نے طاقت دی ہے اس نے اس کو وہ کام میں لایا کہ میں نماز پڑھوں، تو اللہ نے اسے نماز پڑھنے کی توفیق دے دی. اس میں اللہ کی مشیت بھی پائی گئی اور نماز پڑھنے سے اللہ راضی بھی ہوتا ہے، اللہ کی رضا بھی پائی گئی. اللہ کا دونوں چیزیں پائی گئی اس میں. لیکن ایک بندے نے یہ کہا کہ میں کسی کو قتل کروں، تو جب اس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے اس پر جبر کر کے اس کو روکا نہیں، اسے قتل کرنے کا حتمی اختیار دے دیا. یہ اللہ کی مشیت ہے، لیکن یہ اللہ کی مشیت ہے لیکن اللہ اس سے راضی نہیں ہے. اس لیے قتل کرنے میں اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے. یہ فرق ہے. اور وہ بچپن میں جب میں پڑھتا تھا کوئی بندہ فوت ہو گیا تو میں نے اعلان کیا اسپیکر پہ جا کے، میں نے کہا اللہ کی رضا سے فلاں بندہ فوت ہو گیا. ہاں جی، میں اعلان کر کے باہر آیا تو پیر صاحب قبلہ تشریف فرما تھے. میں بھی جا کے بیٹھ گیا. مجھے فرمانے لگے اعلان تم نے کیا ہے؟ میں نے کہا جی حضور میں ہی کر کے آیا ہوں. فرمانے لگے دیکھ، یہ جو کسی کا مرنا ہے نا
اس میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی، اس میں اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کا نظام ہے۔ اللہ بچوں کو یتیم کر کے خوش نہیں ہوتا، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو اعلان یوں کرنا چاہیے کہ فلاں بندہ قضاء الہی سے فوت ہو گیا، رضا الہی نہیں، قضاء الہی سے فوت ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے فرق رضا میں اور قضا میں۔ تو اچھے کاموں میں اللہ کی رضا بھی ہوتی ہے، اللہ کی مشیت بھی ہوتی ہے۔ اللہ کی مشیت ہر چیز میں ہوتی ہے، اچھے میں بھی اور برے میں بھی، لیکن رضا صرف اچھے کاموں میں ہوتی ہے، برے کاموں میں نہیں ہوتی۔ اب آگے فرمایا، میں وہ چیزیں پڑھ رہا ہوں جو عوام کے متعلقہ ہیں، باقی مباحث میں دانستہ چھوڑ رہا ہوں۔ آگے فرمایا وَلَا يُكَلَّفُ الْعَبْدُ بِمَا لَيْسَ فِي وُسْعِهِ، اور اللہ تعالیٰ کسی بندے کو وہ حکم نہیں دیتا جسے پورا کرنے کی اللہ نے بندے کو طاقت نہ دی ہو۔ یہ جو آیت ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس سے ایک اصول بنتا ہے علم کلام کا کہ انسان تکلیف مالا یطاق کا مکلف نہیں ہے، یعنی جو بندے میں طاقت ہی نہیں ہے اللہ اسے حکم نہیں دیتا۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے طاقت دیتا ہے پھر حکم دیتا ہے۔ اللہ غریب کو نہیں کہتا تو زکات دے، اللہ معصوم بچے کو نہیں کہتا تو نماز پڑھ۔ اللہ یہ جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ہے، اللہ تکلیف نہیں دیتا۔ تو یہاں تکلیف سے مراد درد نہیں ہے، یہ جو تکلیف ہوتی ہے بندے کو کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں، اس سے یہ تکلیف مراد نہیں ہے۔ وہ ایک حکیم صاحب تھے، اللہ ان کے بریک رحمت کرے، ان کے بعد جب کوئی مریض جاتا، ادھر کمیٹی چوک میں بیٹھتے تھے، تو وہ کہتے ہیں، وہ مریض کہتا یہ بڑی تکلیف ہے، وہ کہتے ہیں طاقت سے زیادہ ہے، غیر ہے، اگر بندے کی طاقت میں تکلیف ہو تو وہ ہائے ہائے کیوں کرے؟ اگر تکلیف بندے کی طاقت میں ہو تو وہ مرے کیوں؟ تکلیف طاقت سے بڑھتی ہے تو وہ ہائے ہائے کرتا ہے نا، تکلیف حد سے بڑھتی ہے تو وہ مرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہاں جی طاقت سے زیادہ ہے، تو وہ کہتے نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تو کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دیتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ بنیادی غلطی اس میں یہ تھی کہ یہاں تکلیف کا لفظ ٹربل کے معنی میں نہیں ہے، درد کے معنی میں نہیں ہے، حکم کے معنی میں ہے کہ اللہ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ حکم نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو۔ تو یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ حکم نہیں دیتا۔ اور پھر فرماتے ہیں والمقتول میت بأجلہ، کہ جو مقتول ہے وہ اپنی موت سے مرتا ہے، مقتول اپنی موت سے مرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ شَيْئًا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب کسی کی موت آ جائے ایک لمحے کے لیے مقدم یا مؤخر نہیں ہوتی، موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ معتزلہ یہ کہتے تھے کہ اگر قاتل نے ایک بندے کو قتل کر دیا تو اگر یہ اسے قتل نہ کرتا تو وہ زندہ رہتا، یعنی اس نے قتل کر کے اس کی زندگی ختم کر دی۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کوئی کسی کی موت کو مقدم یا مؤخر نہیں کر سکتا۔ اس کا جرم کیا ہے کہ اس نے وہ کام کیا ہے جو اس کے مرنے کا سبب بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی جتنی زندگی کے ساتھ وہ دنیا سے گیا ہے۔ یعنی بندہ جو ہے، اور پھر ایک بات یاد رکھیں،
کہ بندے کا قاتل ہو سکتا ہے، ممیت نہیں ہو سکتا۔ ممیت کہتے ہیں موت دینے والا، موت بندہ نہیں دیتا، موت اللہ دیتا ہے۔ یحیی و یمیت اللہ کی شان ہے۔ تو یہ قتل کرنے والا اس لیے مجرم ہے کہ اس نے اس کی زندگی ختم کرنے کا سبب پیدا کیا ہے۔ وہ مرا اپنی موت سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی موت اسی طرح لکھی تھی، چونکہ بندے کے پاس اختیار تھا اس لیے وہ بندہ مر گیا اور اس نے اس کو قتل کر دیا۔ بندہ اس لیے مجرم بن گیا کہ اس نے اسے قتل کرنے کا فعل کیا ہے، لیکن اس کو موت دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا بندہ نہیں ہے۔ یہ ان دنوں میں بڑی بات چلی کہ جی یہ معصوم بچے کیوں مر گئے زلزلے میں، اور پھر عجیب و غریب قسم کی بولیاں بولی گئی۔ ان دنوں میں نے ایک لکھا تھا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، اس میں میں نے یہ وضاحت کی تھی کہ بھائی آپ یوں کہیے کہ ایک چھت کے نیچے دو بندے مرتے ہیں، دونوں کی موت کا وقت تو آ گیا، لیکن عین ممکن ہے ایک بندے کے لیے وہ موت عذاب ہو اور دوسرے بندے کے لیے وہ موت ایک بشارت ہو۔ یہ فیصلہ ہم نے نہیں کرنا، یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، یہ فیصلہ بندے کے اعمال نے کرنا ہے۔ بچے مر گئے چھت کے نیچے آ کے تو اللہ نے بچوں کی موت ایسے ہی لکھی ہوگی، اللہ نے ان کی زندگی ہی اتنی لکھی تھی جو وہ اس حادثے میں دنیا سے چلے گئے۔ تو اس میں تمہیں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ بندہ مومن حکم الہی کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ تو بندہ بندے کا قاتل نہیں ہوتا، بندہ بندے کا ممیت نہیں ہوتا، بندہ بندے کا قاتل ہوتا ہے۔ وہ بندہ مرتا اسی وقت ہے جب اس کی زندگی پوری ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا، آخری بات کر رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا، کہ والموت قائم بالمیت مخلوق اللہ تعالی والاجل واحد۔ موت مخلوق ہے جیسے بندہ مخلوق ہے۔ اللہ نے فرمایا خلق الموت والحیات، اللہ نے خلق کیا موت کو بھی اور زندگی کو بھی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا۔ زندگی بھی مخلوق ہے اور موت بھی مخلوق ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ والموت قائم بالمیت، کہ موت جو ہے وہ میت کے ساتھ قائم ہے، مخلوق اللہ تعالیٰ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ والاجل واحد، اور موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ یعنی دیکھیں کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا یہ کام کرو اللہ تمہاری زندگی میں برکت دے گا۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے اس نے سلوک کیا کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی اتنی زندگی ہوگی۔ اللہ کے نزدیک جو چیز طے شدہ ہے، اب اس کے بعد جو باتیں آئیں گی اس کا تعلق ہم سے یعنی زیادہ ہوگا، ہماری عوام سے اور ہم سے، اور وہ چیزیں ہمیں زیادہ پیش آتی ہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بندے پر اپنے عقائد واضح ہونے چاہیے تاکہ کوئی لفظوں کا ہیر پھیر کرنے والا اس کے عقائد میں کوئی اسم حلال پیدا نہ کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح